العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر سید الایام والے دن ماہ سیام دیاں پاک گڑیاں چھے اپنے پاک گھر دے اندر اچھی سوچ پاکیزہ بدن لے کے حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین اس حاضری نو اپنی بارگاہ چے قبول و منظور فرمائے تے ساڑھے واسطے باعث بخشش بنائے۔ حضور علیہ السلام دے پیارے پیارے غلاموں تسی اچھی طرح جان دے ہو کہ آج 17 رمضان المبارک تے ماہ سیام دیاں او پاک گڑیاں نے کہ جس دن اوائل اسلام دے اندر 2 ہجری تے 17 رمضان المبارک نو کفر تے اسلام دے درمیان ایک مارکہ پیش آیا جس نو قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان کہہ کے پکاریا، یعنی فرق ہو گیا کہ سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے، اس چیز دے وچ فرق کر دیتا تے اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان کہہ کے آج دے دن نو پکاریا کیونکہ آج دے دن تے کفر تے اسلام دا بہت بڑا مارکہ پیش آیا جس نو تاریخ اسلام تے احادیث مبارکہ دی روح دے نال دیکھیا جائے تے جنگ بدر دا نام دیتا جاندا ہے۔ ایک کفر تے اسلام دا سب تو پہلا بڑا مارکہ سی جس دے اندر مسلمان بڑی جواں مردی دا مظاہرہ کر کے تے عظیمتاں دی کرسی تے فائز ہوئے تے کفر بڑی طرح نیست و نابود ہو کے ذلت و رسوائی دے گڑے چ جا کے گر گیا۔ میرے حضور دے غلاموں بات نو ذرا غور دے نال توجہ دے نال سننا کہ آج دا دن کتنیاں عزتاں والا شاناں والا مرتبیاں والا بلندیاں والا ہے کہ میں تے تو بیٹھے ہیں سننا آسان دسنا آسان لیکن یارو کدی تصورات دی دنیا چ اڑ کے پرواز کر کے نا تے بدر دے اس گرم خطے دے اندر صحرائی علاقے دے اندر اتر کے دیکھتے صحیح نا کیوں کس جوان مردی دے نال لڑے ہون گے کس طرح کر کے لڑے ہون گے۔ دیکھو نا پھر ایویں تے نہیں عزت ملی کہ 313 مسلمان تے 1000 دا لشکر کافر لے کے آئے تے لشکر بھی خالی نہیں اسلحے دے نال لیس کر کے لے کے آئے سارے دا سارا لیس ہو کے آیا تو جس وقت آ گیا نا لیس ہو کے تے رسول پاک علیہ السلام دے صرف 313 غلام تے آج تک اسی بڑی شان دے نال گردن اٹھا کے سر بلند کر کے دسنے ہیں کہ اسی جت گئے سی کفر ہار گیا سی
تو یارو اس کے پیچھے وہ سارا منظر اگر پسے منظر دیکھنا ہوئے نا تو سمجھ آئے گی کہ ڈاکٹر اقبال نے دسیا کہ انہوں نے فتح کیوں نصیب ہوئی سی. آپ فرماندے فضائے بدر پیدا کر. فضائے ڈاکٹر اقبال تینوں مینوں سبق دے رہے ہیں. آپ نے نا سارا جنگ بدر دا منظر پڑھیا دیکھیا تو پھر ڈاکٹر اقبال نے اس کے اوپر تینوں مینوں سبق دیتا. آپ فرماندے فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر پیدا کر کی مطلب کہندے اس طرح دا جوش ولولہ او والی رنگت او والی کیفیت اس طرح دا جنون لے کے آ. تو ڈاکٹر اقبال فرماندے نا کہ پھر تینوں اللہ بڑیاں عزتاں عطا. کس طرح عزتاں عطا کرے گا؟ فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو، نصرت کہندے نا فتح نو، کہندا تیری فتح واسطے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی کہندا ہجے بھی لائنہ بنا کے فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط تیرے سینے دے اندر دھڑکن والے دل دے اندر حب رسول بدر والیاں جیسی ہونی چاہیے. جس طرح دی انہاں دے سینیاں دے اندر حب رسول سی نا اس طرح دا ایمان ہونا چاہیے. یقین کر ایمان ویسا رہا ہی کوئی نہ. اسی ٹائٹل بڑے بڑے لگا کے بیٹھ گئے، بڑا کچھ بن کے بیٹھ کے، لیکن اندر پلے عمل کوئی نہ، کوئی ویسی چیز نہیں. ساڑھے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا شعر ہے نا تو دل ٹھنڈا کر کے گزردا. آپ فرماندے دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس کہ ہے مسلمان دا مطلب کیا. اپنے آپ کو لو سوال کرنا ہے. میں نہیں کہنا مینوں جواب دے کے جا، لیکن ہے تو بات حقیقت ہے نا. دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس کہ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. جے تیرے سینے دے اندر رسول پاک دی محبت ہی نہیں تو پھر تیرے ایمان دا مطلب کی ہے؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک سی اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ ایک دن چے لاکھ لاکھ مسلمانہ دی بچی قربان ہوئی. جس وقت بر صغیر پاک و ہند تقسیم ہویا، پاکستان بنیا تے جوان بچیاں 70 ہزار مسلمانہ دیاں جوان بچیاں کنیاں چے تے دریاواں چے چھلانگا لگا کے چلا گئیاں. کیوں چلا گئیاں؟ کہ ساڑھے سینیاں دے اندر حب رسول ہے تے اسی رسول دی سیرت تے عمل کرنا چاہنے ہیں جڑا ہندوستان دے اندر نہیں ہو سکتا. اسی پاکستان جا رہی ہیں، رستے چے کافر ناکا لگا کے بیٹھا ہے، وہ ساڑھی عزت لوٹنے دا روادار ہے. تو کتے ایسا نہ ہوئے کہ ساڑھی عزت نو تار تار کر دیتا جا. عزت بچانے دی خاطر کنیاں چے چھلانگا لگا دیتی ہیں. 70 ہزار بچی ایک دن دریا دے اندر چلا گئی. یار سوچتے صحیح نہ وقت ہندوستانی ٹھیک آسی اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ میرا بھی سوال ہے یار، اس پاکستان نو اسی کی کرنا جے رسول پاک دی عزت ہی نہیں؟ میرے حضور دے غلاموں بدر والے 313 سی، لیکن حضور دی عزت انہاں کو بڑی زیادہ سی، بڑی زیادہ سی. انج کردے سی جنج کرنے دا حق کے. میں تھوڑا سارا پس منظر بیان کرا کہ غزوہ بدر ہویا کیوں. بڑے سارے احباب جان دیو کہ 313 مسلمان سی، 1000 کافر سی. تو مسلمانوں نو اللہ نے غالب کر دیتا، کافر مغلوب ہو گئے، اللہ نے بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں. لیکن یہ جنگ ہوئی کیوں؟ سبب کی بنیا؟ ہر لڑائی دا کوئی نہ کوئی سبب ہوندا ہے. اس سبب نو تلاش کرو نا تو پیر باہو فرماندے اس سبب دے پیچھے تینوں رب دی ذات نظر آ جائے گی. ہر چیز دا کوئی نہ کوئی سبب ہے. قرآن دے آنے دا سبب ہے، سبب تلاش کر کائنات دا خدا نظر آ جائے گا. رسول پاک دے آنے دا کوئی سبب سی، اس سبب نو تلاش کر رب دی حقیقت تو آشنا ہو جائیں گا. ہر چیز دا سبب، اس سبب دے پیچھے رب. میرے حضور دے غلاموں بات ذرا دل دے کنا دے نال سننا کہ رسول پاک نے نا جس وقت او مکہ مکرمہ نو چھوڑیا، ہجرت مدینہ کیتے 2 سال گزر گیا نا تے حضور نو اعلان نبوت کیتے 15 سال گزر گئے. ہجے تک حضور نے کھلے عام میدان چ اتر کے دشمناں دے نال نہ کوئی پنجا آزمائی نہیں سی کیتی. کھلے لفظاں دے اندر ہجے کوئی بڑی جنگ ہی نہیں سی ہوئی. 15 سال حضور نے امن دے نال گزار دیتے. لیکن جڑے کفار مکہ سی نا مسلماناں نو ہر وقت تنگ کردے سی. کس طرح تنگ کردے سی کہ مسلمان مدینے دے اندر بڑے امن دے نال رہ رہے سی. مسلماناں دے مویشی مدینے دی حدود چے چراگاہ چے چردے سی نا تے کفار مکہ ایک جتھا بنا کے آندے سی.
تے بڑے سارے اونٹ چوری کر کے لے جاندے سی، بکریاں چرا کے لے جاندے سی، کدی کدی کسی غریب شخص نو اکیلا دیکھ کے پکڑ کے وہ خادم بنا کے نال لے جاندے سی، بندی بنا لیندے سی اس نو۔ رسول پاک علیہ السلام نے نا ساریاں چیزاں دیکھیاں۔ پھر ایک مقام ایسا آیا، حضور مسجد نبوی شریف چ بیٹھے، حضور نے فرمایا صحابہ ابو سفیان نا سارے مکے دے لوگاں دا مال لے کے بڑی ساری تجارت کر کے پلٹ کے آ رہے ہیں، تو اس نے نا مدینے دے نزدیک تو گزرنا ہے، تو اس قافلے نو لے کے مدینے دے نزدیک تو گزرنا ہے، تو اس قافلے دے اندر مکے دے ہر سردار دا مال موجود ہے، تو فائدہ بڑا ہوئے دا ہے، تے مسلمانہ دا بڑا نقصان کر دینا ہے۔ تے میرا خیال ہے کہ سانو ساریاں نو اگے بڑھ کے نا تو اس قافلے نو روکنا چاہیے، تاکہ دشمن نو پتہ چلے کہ اسی بھی سار اٹھا سکنے ہیں، اسی بھی اٹھا سکنے ہیں، ہمیشہ سر جھکا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا سی دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے پر بغاوت نہیں کرتا۔ جڑا سر سٹ کے کٹ کھائی جاندہ ہے اس تو بڑا ظالم کوئی نہیں، وہ تے منافق ہے، وہ آپے بھی کٹ کھا رہا ہے، تے او جڑا چاڑ دا پیانو اس نو دلیری دے جا رہا، تو جنہ مرضی ظلم کر کوئی گل نہیں، اسی سہنے نو تیار ہاں، اسی سہنے نو اس نو دلیر کردہ پیا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے پر بغاوت نہیں کرتا۔ کسے کسے مقام تے بغاوت کرنی چاہیے۔ حضور نے صحابہ نو کٹھا کیتا، جنہ دی تعداد 313 تاریخ نے دسی، سارے اکٹھے ہوئے، انہیں اکٹھی ہو کے مدینے تو باہر نکلے، اس رستے تے آئے کہ جتھی آ کے کافران دے لشکر نو روکنا سی، قافلے نو روکنا سی، صرف ایک ڈرانا سی، اور مال ہتھیانے دی کوئی انہاں نو لالچ نہیں سی، صرف ایک روب تے دبدبا اسلام دا طاری کرنا سی کہ اسی بھی روک سکنے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام دے غلام جدو میدان چے آئے نا تے 2 گھوڑے نے، 70 اونٹ نے، 6 زیرہ نے، 8 تلوارہ نے، ایک ٹوٹل ساز و سامان لے کے نا میدان چے آگے۔ تے دیکھو تے صحیح نا کہ اونا صحابہ دے اندر کیڑے کیڑے لوگ سی، اونا دے اندر اگر بچے دیکھنے ان تے معوض اور معاذ جیسے چھوٹی عمر دے بچے، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جوان، تو اونا دا چھوٹا بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی موجود ہے، تے اگر بابے دیکھنے ان تے حضرت ابو عبادہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی آگے، سارے دے سارے آ کے رسول پاک دے نال نہ اس رستے چے بیٹھ گئے۔ ادھر ابو سفیان نو خبر ہو گئی کہ محمد بن عبداللہ ساڑھے رستے چے ناکہ لگا کے بیٹھ گئے نا، تے او بڑا تیز تے زیرک انسان سی، اس نے قاصد نو دوڑایا کہ جا کے مکے والیاں نو خبر کر کہ تواڈا مال تے سارا خطرے چ جا رہی ہے، ایسا نہ ہوئے کہ مسلمان تواڈا مال ہتھیا کے لے جان۔ تے او جس وقت قاصد کوئی غم دی خبر لے کے جاندہ سی، عرب دا رواج سی، وہ اپنے کنہ چے سراخ کردہ سی، خون نکالدہ سی، اپنے لباس نو پھاڑدہ سی، اپنی سواری دے کان نو اتار دندہ سی۔ اس قاصد نے بھی ٹھیک انہاں چیزاں تے عمل کیتا، اپنے گھوڑے دے کان اتار دیتے، اپنے کنہ چے سراخ کیتے، لہو نکال لیا، اپنے لباس نو جگہ جگہ تو پھاڑ لیا، چیخو پکار کردہ مکے چے داخل ہویا، جا کے ابو جہل نو ملیا کہ ابو جہل بات اس طرح ہے کہ مسلمان ساڑھے مال نو ہتھیانا چاندے نے، اور رستے چے ناکہ لگا کے بیٹھ گئے نے، ایسا نہ ہوئے کہ وہ سارے دا سارا منافع مسلمانہ دے ہتھاں چے چلا جائے، نکلو کچھ کرو۔ ابو جہل نے کہا اچھا یہ بات ہے، 1000 جوان لے کے ابو جہل نکلیا میدان چے، جنہ چے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، تیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابو البختری، یہ سارے بڑے بڑے سردار آئے، تے پھر سارے سر دے بالا دی چوٹی تو لے کے پاؤں تک زیرہ دے اندر ملبوس ہو کے آئے۔ انہاں کو کئی گھوڑے، کئی اونٹ، تے نال ناچنے والیاں کنجریاں رقاصاواں لے کے میدان دے اندر اترے۔ تے ابو جہل نے حکم کی جاری کیتا کہ اے اگے نو لشکر بڑھدا رہے، تے جس وقت رات ہوئے گی نا تے کنجریاں اے ڈانس کر کے ساڑھے دل بہلان گیاں، کھانے دا اہتمام اونٹ ذبح کر کے گوشت بون کے کھاواں گے، شراب دیاں محفلاں سجن گیاں، اے ابو جہل دے لشکر دا رنگ سی۔ لیکن رسول پاک جس وقت میدان چے غلاماں نو لے کے نکلے نا، ماہ سیام دا مہینہ ہے، حضور نے صحابہ نو کہا صحابہ کھجوراں پکڑ لو، روزہ رکھنا بھی ہے، افطار بھی کرنا ہے، صحابہ پکڑ لو۔ ان صحابہ میدان چ اترے، ادھر ابو سفیان بڑا چالاک انسان سی، رستہ ہی بدل گیا، وہ مدینے دے رستے آیا ہی نہیں، وہ دریا دے رستے چلا گیا۔
ادھر ابو سفیان نے رستہ بدلیا، ادھر اس نے قاصد دڑوایا، ابو جہل نو پیغام گلیا کہ ابو جہل پلٹ آ، میں بچ بچا کے نکل آیا، لیکن ابو جہل تے طاقت دے نشے دے اندر ملبوس ہو کے نا وہ توت ہو کے چلیا جا رہا سی۔ اچھا وہ کوئی گل نہیں، تو بچ گیا تے اللہ دا شکر ادا کر، لاتو منات دی جا کے تو پوجا کر، میں آج جینا دی خبر لے کے آنا ہے۔ یہ ابو جہل دے الفاظ سی۔ وہ میدان اندر اتر آیا، اس نے تیزی دے نال اپنے لشکر نو اگے نو بڑھایا تے بدر نامی مقام تے آ کے نا قافلے نو روک دیتا۔ ادھر رسول پاک نو خبر ہوئی کہ دشمن بڑی تیزی دے نال نا مسلماناں دے نال جنگ کرنے واسطے اگے نو بڑھیا چلے آ رہا ہے، حالانکہ مسلماناں دا جنگ دا ارادہ کوئی نہیں سی، اے تے صرف ایک قافلے نو روکن گئے سی۔ حضور نے صحابہ نال مشورہ کیتا کہ صحابہ بات اس طرح ہے کہ دشمن ساڑے قریب آن بیٹھا ہے، اگر میدان چ نہ اتریے تو مینوں خدشہ لاحق ہے کہ تے ساڑے گھراں چ نہ آ کے گھس جائے، تے کیڑا کیڑا ہے جڑا میدان چ اترے گا؟ تے حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ تسی حکم دو، کرنا کی ہے، میں سب کچھ لٹانے نو تیار ہاں۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں انتظار کر کر کے تھک گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی وال دیکھا، حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، میان جو تلوار نو نکال لیا، یا رسول اللہ میری تلوار تے زنگ آلود ہو چکی ہے، میں تے انتظار کر رہا سی کیڑا وقت آوے میں اپنی تلوار چلاواں دشمن دے سار اڑاواں، بلکہ کہندے کہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ او شیر خدا جڑا اسد اللہ رسول واللہ، جڑا اللہ دا بھی شیر تے اس تے محبوب پاک دا بھی شیر ہے، او شیر خدا، یا رسول اللہ میری تلوار زنگ آلود ہو چکی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا اے تے سارے اون ہیں جڑے میرے نال مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے نا، ذرا بیٹھ جاؤ نا، مینوں مدینے والیاں دی بھی رائے معلوم کر لین دو، میں دیکھنا چاہنا بھلا انہاں دا کی خیال ہے۔ رسول پاک نے جدو اتنی بات کی تھی نا تے حضرت مقداد بوڑھے صحابی مدینے دے انصاری صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ تہاڈا ساڈے وال نو اشارہ ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں ہاں، یا رسول اللہ تسی حکم کرو، جس وقت جنگ شروع ہوئے گی نا میں تواڈے دائیں بھی لڑاں گا، بائیں بھی لڑاں گا، اگے بھی لڑاں گا، پیچھے بھی لڑاں گا، جس سمت ضرورت محسوس ہوئی میں اس سمت اتر کے لڑاں گا، تسی حکم کرو۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ حضرت سعد بن عبادہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں سنیا کہ جن نظر نہیں آندے، دیو نظر نہیں آندے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم یا رسول اللہ اج تسی حکم جاری کرو، میں جنہ نال بھی جنگ کرنے نو تیار ہوں، تسی حکم جاری کرو، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ اقبال نے ہمیں تے نہیں نہ کہ جذبہ ہی بڑا جوان ہو گیا، بلکہ ایک اور صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ تسی جنگ دا نکارہ بجاؤ تے انشاءاللہ، اور جس طرح فرعون دے حواری نمرود دے سامنے اس نو تنے تنہا چھوڑ کے کہنے لگے سی نا تو لڑ تے تیرا خدا لڑے، اسی اس طرح نہیں کران گے، اسی اپنی جاننا مال اولادہ سب کچھ لٹا دوان گے، تسی حکم جاری کرو۔ میرے حضور مسکرائے، فرمایا صحابہ تانوں کوئی نہیں ہرا سکتا، وہ عزتہ تواڈا استقبال کیتے کھلوتیاں نے، بازو پھیلا کے فتح دے نکارے تواڈے گلے لگنے نو تیار نے۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ چلو، ان صحابہ نے چلنا شروع کیتا۔ یارو دیکھو تے صحیح نا، سواریاں کتنیاں نے، 2 گھوڑے نے تے 70 اونٹ نے، یعنی ایک سواری تے 3 سوار، باری رکھ لئی کہ اتنا ٹائم تو سواری تے سوار رہنا، پھر اتنا ٹائم اے سواری تے سوار رہے گا، پھر اتنا ٹائم اے سواری تے سوار رہے گا۔ رسول پاک جس سواری تے سوار ہوئے نا تو اس تے سواراں دا نام پتہ کی سی؟ تھوڑا ٹائم حضور خود سواری کر دے، پھر دوسرے سوار مولا کائنات شیر خدا نو حکم ہوندا کہ تسی سواری کرو، تے حضرت علی ہاتھ جوڑ دیندے، یا رسول اللہ میں اپنی باری بھی تانوں عطا کرنا، تسی نہیں سوار ہو جاندے۔ تے تیسرے سوار سی حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بوڑھے صحابی، یا رسول اللہ میں اپنی باری بھی تانوں دینا۔ میرے حضور نے دونوں صحابہ دے ہاتھاں نو پکڑ کے ہلایا، فرمایا صحابہ تانوں اکیلیاں نو ثواب دی ضرورت ہے، یارو مینوں بھی ثواب چاہیے، تسی اکیلے ثواب دے متلاشی ہو،
تے صحابہ دیاں اکھاں آنسواں دے نال بھر جاندیاں۔ حضور نے فرمایا ہر صحابی اپنی باری تے سوار ہوئے گا، اپنی باری تے چلے گا، میں محمد بھی اپنی باری تے سوار ہوں گا، اپنی باری تے چلا گا۔ اور یارو دیکھو تے صحیح کائنات دے اندر ایسا محبوب کتے بھی توانو نظر نہیں آئے گا۔ اعظم چشتی نے ہمیں تے نہیں سی نہ کیا ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اب پھٹی پرانی کھجوراں دی چٹائی اس دے اوپر بیٹھا ہے، لیکن لا مقام تھا کہ اس دیاں پروازاں نے ہر چیز اس دے اوپر آیائیں، ہاتھ بلند کرے جنتی انگوراں نو ہاتھ لگا دوے، ایسا محبوب تو کتے نظر نہیں آوے گا۔ ہمیں تے نہیں سی نا پھر اعظم چشتی نے جوم کے کیا ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کہندا میں اپنا معیار زمانے نالو جدا رکھنا، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ انداز دیکھو علامہ اعظم چشتی مرحوم علیہ رحمہ دا۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک نے صحابہ نو کیا آگے بڑھتے چلے جاؤ، منزلاں تے منزلاں طے ہوندیاں چلا گئیاں۔ جڑا بدر دا مقام سی نا اے مکہ تے مدینہ دے درمیان چ موجود ہے، یعنی 120 کلومیٹر مکے والو سفر کرو، 120 کلومیٹر مدینے والو سفر کرو، درمیان چ بدر نامی میدان آندا ہے۔ اس میدان تے جا کے حضور نے دیکھیا کہ سارے دشمن آ کے خیمے لگا کے تے مضبوط زمین دے اوپر اپنی سواریاں باندھ کے، وہ جڑی سخت زمین سی قابض ہو کے کنویاں تے قبضہ کر کے بیٹھ چکے دن۔ میرے حضور جس وقت پہنچے نا تے اونٹاں دے پورے پورے پاؤں گرم ریت دے اندر دنستے جا رہے ہیں، سورج پوری آب و تاب تے شدت دے نال گرمی برسا رہا ہے۔ رسول پاک نے ایک نظر غلامہ وال ڈالی، ایک نظر سواریاں وال ڈالی، ایک نظر میدان وال ڈالی، ایک نظر دشمناں تے ڈالی۔ حضور نے فرمایا تواڈا کی خیال ہے غلامو؟ یا رسول اللہ جس طرح تسی حکم جاری کرو۔ میرے حضور نے فرمایا اس وقت تسی میدان جنگ چ اتر کھڑے ہوئے ہو تے تسی روزے دی حالت چ ہو، میں محمد حکم جاری کر رہی ہوں سارے احباب اپنا اپنا روزہ افطار کرو، سارے احباب۔ یارو دیکھو تے صحیح نا، جنگ لڑن آئے نا تے کی کیتا ہے روزہ رکھیا ہے، رسول پاک دے غلام بن کے تے روزہ بڑے سارے دسترخوان تے بیٹھ کے نہیں رکھیا، ایک خجور ہے اس نو چوس کے صحابہ روزہ رکھ دے نا، چوس کے افطار کر لیندے نا، یہ صحابہ دا روزہ رکھنے دا انداز ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ روزہ افطار کرو، ان سارے صحابہ ایک دوسرے وال نو دیکھ دینا، لیکن روزہ افطار کرنے نو کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا۔ کی نہیں ہو رہا؟ روزہ افطار کرنے نو تیار نہیں ہو رہا۔ میرا خیال تسی بھی روزہ رکھیا تے میں بھی رکھیا تے سارے جنے حصہ سانجھا نہ پا لیے، کوئی بھی صحابی روزہ افطار کرنے نو تیار ہی نہیں ہو رہا۔ رسول پاک نے فرمایا صحابہ روزہ افطار کرو، ناراض نہ ہونا۔ ملت دے کسے جوان نو پوچھو نا جوانہ تو روزہ کیوں نہیں رکھیا، کہندا پھر میرا تے نہیں نا بندہ، میں کام تے جانا ہوندا ہے۔ تے میں کہا تو کام تے جانا ہوندا ہے، جنہاں نے جنگ تے جانا سی انہاں دا بھی بندہ سی کہ نہیں سی بندہ؟ اور یار دیکھ رب تعالیٰ نے او والے حکم تیرے تے لگائے نا جنہ دے اندر تو پورا اتر سکنا ہے، اگر نہ اتر سکدا ہوندا تے رب تعالیٰ کدی بھی تیرے تے روزہ نہ فرض کردا۔ پتہ سی رب نو کہ بندہ رکھ سکدا ہے، پکھانڈ کر لوے مکر کر لوے وہ الگ بات ہے، لیکن اتر سکدا ہے بندہ، رکھ سکدا ہے روزہ، اور روزہ رکھ کے مزدوری ہو سکتی ہے، جے جنگ ہو سکتی ہے مزدوری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک نے نا اونٹ دی پشت تے سوار ہو کے اپنے تھیلے چو ایک کھجور نکالی، صحابہ نو مخاطب کیتا، فرمایا صحابہ دیکھو میں محمد بھی افطار کرن لگا تو تسی بھی میری تقلید کرو۔ حضور نے سب تو قبل خود روزہ افطار کیتا، پھر سارے صحابہ نے کیتا۔ حضور نے فرمایا ان خیمے لگاؤ، خیمے لگا دیتے گئے گرم تپدی ریت دے اوپر۔ حضور نے فرمایا صحابہ او ذرا نا ریت نو سائیڈاں تے ہٹا کے سونے کر کے ہوز بنا لو۔ حضور نو پتا سی کی ہون والا ہے، ایتھے کی کچھ ہو سکدا ہے، رسول پاک سب کچھ جان دین ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا سی نا علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب ماننا کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ حضور تے رب کریم دے اپنے بن کے آئے سی تے پھر راز رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لو چھپانے تے نہیں سی نا، جڑا آکھے نا غیب راز ہے کسے نہیں پتا، تے میں کہا راز غیراں کو لو لکائے جاندے، اپنیاں کو لو نہیں لکائے جاندے۔ حضور رب کریم دے اپنے بن کے دنیا چھ آئے نا۔ رسول پاک نے فرمایا صحابہ ہوز بنا لو، سارے نے ہوز بنا لے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جس وقت جنگ شروع ہونی ہے نا تو دشمنوں نے سب تو پہلا جڑا ہدف بنانا نا نشانہ بنانا ہے وہ تواڈی ذات نو بنانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ توانو نا محفوظ مقام دے اوپر خیمہ لگا کے دیتا جائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح تیری مرضی ہے۔ ہن سارے صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیتا کہ پہاڑی دی اس اوٹ دے اوپر رسول پاک دا خیمہ لگایا جائے۔ حضور دا خیمہ چھپر لگا دیتی۔ ہن حضور علیہ السلام اپنے خیمے چ بیٹھے، حضور نے پوچھیا کہ صحابہ کیڑا ہے جیڑا میرے دروازے تے کھڑا ہو کے پہرے داری کرے گا، چوکی داری کرے گا؟ سارے صحابہ ایک دوسرے وال دیکھنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اگے بڑے، یا رسول اللہ کسے نو کادی ضرورت ہے، میں غلام جو حاضر ہاں، میں اگر ہر جگہ تے غلامی کر سکنا ایتھے نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ میرے حضور مسکرا پہ فرمایا ابو بکر تیری محبت تے مینوں بڑا یقین ہے، بڑا ہی ناز ہے، وہ تیری محبت تیرے جذبات میں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے ابو بکر تو پہرے داری کر۔ حضرت ابو بکر چوکی دار بن کے در مصطفیٰ تے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی صحابہ نو مخاطب کر کے فرماندے نا صحابہ دسو تے صحیح نا او جڑے فرعون دے سامنے کھڑے ہو گئے سی او بہادر سی یا جڑا رسول پاک دی چوکھٹ تے کھڑا ہو کے ابو جہل دے مقابلہ کر رہا ہے اے بہادر ہے؟ سارے صحابہ او ہنس کے بول اٹھے کہ اے ابو بکر تو ساریاں تو بہادر ہاں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھو کس طرح آکھو کثیر تعداد سے تو تنے تنہا کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے، تے تیرے ہاتھ دے اندر تلوار بھی کوئی نہیں، لیکن تو رسول پاک دا محافظ بن کے کھڑا ہے۔ صاحبو دیکھو تے صحیح نا صحابہ نے حضور دی ناموس تے بھی پہرا دیتا، جسم تے بھی پہرا دیتا، ایک ایک چیز دے اوپر پہرا دیتا۔ رسول پاک اپنے خیمے دے اندر بیٹھے نا، حضرت ابو بکر فرماندے رات دے پہر گزریا، حضور نے مصلی بچھائے دائے تے رسول پاک نا تپدی ریت دے اوپر مصلی بچھا کے پیشانی ٹکا کے روئی جا رہے نا کہ یا اللہ تیرا وعدہ نہیں سی کہ تو مدد فرمائیں گا، میں کل کمائی لے کے میدان اندر آ گیا ہے، مالکہ 313 نے جڑا تیرا نام لیندے نا میں سارے ہی لے کے آ گیا، اگر آج مدد نہیں نہ کیتی تے سن لے ربا آج تو بعد روئے زمین تے تیرا نام لین والا کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر فرماندے رات گزر دی جا رہی سی لیکن رسول پاک دیاں آہاں بلند تو بلند ہوندیاں جا رہی سی، حضور روئی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ادھر سحری دا وقت قریب آیا۔ حضرت ابو بکر فرماندے میں خیمے چو باہر آسمان دیاں بلندیاں تو نورانی مخلوق نو لائنہ بنا کے اتر دیا دیکھیا، میں جا کے حضور دی پشت دے اوپر ہاتھ رکھیا، میں کہ یا رسول اللہ سارو اٹھاؤ، وہ ہونتے فرشتے اتر دے، تواڈے غلام نو بھی نظر آنا شروع ہو گئے، ابو بکر نو بھی نظر آنا شروع ہو گئے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے حضور نے سارو اٹھایا دوبارہ رکھ دیتا، حضور پھر رو رہے نا، پھر رو رہے نا، حضور نے پھر سارو اٹھایا پھر رکھیا۔ حضرت ابو بکر فرماندے لائنہ دیاں لائنہ فرشتیاں دیاں میں دیکھنا پیا ہے، حتیٰ کہ حضور نے ادھر طلوع آفتاب نماز فجر تو فراغت حضور اٹھ کے خیمے چو باہر آئے، فرمایا ابو بکر میں پتہ بار بار سر کیوں رکھدا سی، یا رسول اللہ کیوں رکھ دے سی؟ حضور نے فرمایا جدو میں پہلی دفعہ گڑ گڑایا نا تے رب کریم نے وعدہ کیتا محبوبہ میں 1000 فرشتہ بدر دے میدان چ اتار دیتا ہے، جدو ابو بکر میں سارو اٹھا کے دوبارہ رونا شروع کیتا نا تے رب کریم نے وعدہ کیتا محبوبہ میں 1000 اور فرشتہ تیری مدد واسطے اتار دیتا ہے، جدو ابو بکر میں تیسری مرتبہ سر رکھیا رب کریم نے فرمایا کہ محبوبہ میں 1000 فرشتہ بھی بدر دے میدان اندر اتار دیتا ہے، تو یا رسول اللہ پھر چوتھی واری سر کیوں رکھیا؟ حضور رو پہ فرمایا ابو بکر میں چوتھی واری سر رکھ کے آکھیا کہ مالکہ فرشتے جتنے مرضی بھیج، جتنی دیر تک تو خود نہیں آئے گا میں نہیں سارو اٹھانا، میں نہیں سارو اٹھانا، میرے رب نے وعدہ کیتا ہے محبوبہ اگے بڑھ کے میدان چے پہل کرنا تواڈا کام ہے، عزتاں دا تاج تیرے سر تے سجا دینا تیرے رب دا کام ہے، تسی اترو تے صحیح نا۔ او میرے حضور دے غلاموں پھر بدر دا میدان سجیا، رسول پاک نے صبح صادق تے نا ایک چھڑی پکڑی، حضرت انس بن مالک اس روایت نو
این بیان کر دینا کس طرح دو کتابہ دے حوالے یاد رکھنا. مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے, ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے, کوئی مشکل نام نہیں, دونوں ہی صحائے ستان ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے چھڑی لئی, ایک سوٹی لئی, ایتھے نشان لگایا, دوسری جگہ تے لگایا, تیسری تے لگایا, فرمایا ایتھے ابو جہل نے گرنا ہے, ایتھے عتبہ نے گرنا ہے, ایتھے طیبہ نے گرنا ہے, ایتھے شیبہ نے گرنا ہے, ایتھے ولید نے گرنا ہے, ایتھے مغیرہ نے گرنا ہے. حضرت انس بن مالک فرماندے حضور نشان لگائی جا رہے نا, ہون جنگ دا نکارہ بجیا, سارے صحابہ نے جنگ کرنا شروع کر دیتی, لیکن میں کنارے تے کھڑا ہو کے نشانہ تے نظر رکھ کے بیٹھ گیا. سارے جنگ کر رہے نا, میں نشانیاں دے اوپر نظر ٹکا کے بیٹھ گیا. حضرت انس بن مالک فرماندے اللہ دی عزت دی قسم, جس جس مقام تے میرے نبی نے چھڑی دے نال نشان لگایا سی نا, جس جس دا نام بولیا سی, وہ ایک انچ بھی اگے پیچھے نہیں ہٹیا, ٹھیک اتھی آ کے واصل جہنم ہویا, اتھی آ کے گریا. وہ میرے حضور دے غلاموں جڑا آکھے نبی جان دا کچھ نہیں, میں کہا ذرا بدر دے میدان دی صبح تے جا کے دیکھنا, حضرت انس بن مالک نو پوچھ کے دیکھنا تیرا علم زیادہ کہ صحابی دا علم زیادہ ہے. میرے حضور دے غلاموں ہر صاحب دل, صاحب فہم و فراست جواب دوے گا صحابی دا علم زیادہ ہے. میں کہا پھر بس اسی کلی پا کے بیٹھے ہیں, جڑا صحابہ دا عقیدہ سی وہی صحابہ دے غلامہ دا عقیدہ ہے, اسی بھی اس کے اوپر قائم و دائم ہو کے بیٹھے ہیں. میرے رسول پاک نے نا جس وقت میدان جنگ دے اندر جنگ کرنا شروع کی تھی, حضرت انس بن مالک فرماندے نا کہ میں حضرت معوذ اور معاذ نو باغ دے دیکھیا, دوڑ لگان دے دیکھیا, تے دوڑ کے آ کے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی نے, انصاری صحابی نے مدینے دونوں دے کول آئے, آ کے کہندے چاچا جی ابو جہل کتے ہے. تے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نا کہ میں بچیاں دیاں عمرہ دیکھیاں, انہاں دیاں ننیاں عمرہ, چھوٹے چھوٹے قد, تے انہاں دا جوش دیکھیا کہ آ کے سوال کر رہے ہیں کہ ابو جہل کتے ہے. تے کہندے کہ میں نا سوالیہ انداز چو تسی کی کرنا ہے, کہ جس طرح کہ تواڈے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے, تسی کی کرنا ہے. آپ فرماندے جدو میں اتنی بات کی تھی نا, تے انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی, پتہ کی جواب دیتا. میرا خیال ہے وقت تیزی نال گزردا پیا, میں شاہ نامہ اسلام چو دا جواب دندہ چلا. حفیظ جلندری فرماندے نے کہ انہاں بچیاں نے جواب دیتا کہ مریں گے یا ماریں گے, زیادہ تو زیادہ ماری جاندہ نا بندہ, کہندے مریں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, اور رب دے محبوب نو گالیاں دیندہ ہے, یا مر جانا ہے یا مار دینا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے میں انہاں دا جذبہ دیکھیا نا, تے انہاں چو جڑا چھوٹا بائی سی اس دا اتنا چھوٹا قد سی کہ تلوار لمبی سی, اس دا قد چھوٹا سی. میں جذبہ دیکھیا, میں انج کر کے شہادت دی انگلی دا اشارہ کیتا کہ او جڑا گھوڑے تے سوار ہے نا وہ ابو جہل ہے. تے کہندے میں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شروع ہو گیا, میرے دل چو آواز آئی آج ابو جہل نو کائنات دی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی, اے رسول پاک دے غلامہ دے سپوت میدان چے اتر کھڑے ہوئے نا, آج نہیں کوئی بچا سکتا. آپ فرماندے وہ چونکڑیاں بردے گئے, وار تے وار کیتا, ابو جہل آن دی آن چے سواری تو زمین تے آ کے گریا. ابو جہل نے بھی تلوار لہرائی, ایک بائی دا بازو کٹ کے جسم دے نال جولنا شروع ہو گیا, ایک پٹھا صرف رہ گیا, باقی سارا بازو کٹ گیا. لیکن انہوں نے ابو جہل نو واصل جہنم کیتا, نعرے لگان دے پلٹ کے رسول پاک دے کول آئے, حضور دے کول آئے. یارو اس میدان دے اندر تاریخ نے او باب رقم کیتے, تیری میری سوچ ختم ہو سکتی ہے, عشق دا پیمانہ ٹوٹ سکتا ہے, لیکن رسول پاک دے غلامہ دی جان ساری دے پہلو ختم نہیں ہو سکتے. اس طرح صحابہ نے جوان مردی دکھائی. کدی سوچتے صحیح نہ کہ یار 313 ہون 1000 مقابلے چی آ جائے, اصلے دے نال لیس ہو کے آ جائے, تے 313 ہون صرف 8 تلواراں, 6 زیرہ, 2 گھوڑے, 70 اونٹ, ہاتھ خالی. کس چیز دے اوپر یقین کر کے میدان چ گئے سی, کس چیز دے اوپر یقین سی؟ اس سوال چھوٹا سارا. تے یارو حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام دے اندر اس کا بھی جواب دیتا, میں جواب دے کے بات نو ختم کراں. حفیظ جلندری فرماتے ہیں 313 تھے بشر شوکے شہادت میں, خالی ہاتھ. 69 انہوں کیا جاندہ جی دے ہاتھ چے ہووے کچھ نہ. 313 تھے بشر شوکے شہادت میں, نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں, رسول پاک دی قیادت سے نکل آئے. نہ تیگو تیر پہ تکیا,
کہندا نہ انہاں نو تلوار تے نہ تکیے تے نہ تیگو تیر پہ تکیا نہ کھنجر پہ نہ بالے پہ، ارے بھروسہ تھا تو فقط ایک سادہ سی کالی کملی والے پہ، حضور دی ذات دے اوپر بھروسہ سی۔ جدو میدان چ اترے اللہ نے عزتاں دیاں شاماں انہاں دے قدماں تے نشاور کر دتیاں، ہر چیز آ کے انہاں دے قدماں تے نشاور ہوندی چلا گئی۔ تھوڑے ٹائم تو بعد 70 کافر واصلے جہنم ہو گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس بدر دے میدان دے اندر 77 مہاجر گئے سی، 236 انصاری گئے سی۔ تے یارو پھر وہ جنہاں نے جام شہادت نوش کیتا، رسول پاک نے انہاں نو سمیٹیا، اکٹھا کیتا، بعد وچ انہاں دے جنازے پڑھائے، عزت دے نال دنیا تو رخصت کیتا۔ جنہاں نے جنازے پڑھے ہر ایک آنکھ اشک بار ہو چکی سی۔ میرے حضور ایک ایک صحابی نو پوچھ دے نا کہ میرے غلام کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ رو اس وجہ دے نار رہے ہیں کہ اسی سارے دے سارے بڑا جوش لے کے میدان چ اترے سی، لیکن رب تعالیٰ نے سانو پسند نہیں کیتا، انہاں نو پسند کر لیا ہے جڑے شہید ہو کے جام شہادت پی کے جا رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا تسی بھی رب نو بڑے پسند ہو، ہجے دین دے بڑے بڑے میدان باقی نے، ہجے باقی میدان چ تواڈے کولو کام لینا ہے۔ صحابہ پھر مطمئن ہو کے رسول پاک دا شکر ادا کر کے او فتح دا پرچم لے کے مدینے وال نو آئے۔ تے پھر وہ جڑے آئے سی نا بڑے بن کے، اسلام دے دشمن بن کے آئے سی، او ذلت و رسوائی دے پٹے اپنے گلیاں چ ڈال کے مکہ مکرمہ نو پلٹ کے چلا گئے۔ پھر اس تو بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانہ دے اندر نا وہ ایک جوش پیدا کر دیتا، پھر اسلام نو تیزی عطا کیتی۔ پھر او جڑے پہلا آ کے مسلمانہ دے گھراں چ چھاپے مار دے رہے سی نا ڈرنا شروع ہو گئے۔ اے کفر تے اسلام دا پہلا میدان سی۔ آج بھی اس طرح دی اللہ تینوں عزت عطا کر سکتا ہے، لیکن شرط صرف ایک کوئی ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، سنتا ادا کر۔